بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ نسرین اسلم شاہ طالبہ دین آف سوشل سائنسز، ڈاکٹر شمس الدین صاحب، نثار زبیری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، طاہر مسعود صاحب بھی ہیں، اور سید اقبال حسین صاحب ڈائریکٹر شعبہ تالیف و تصنیف، ڈاکٹر فوزیہ ناز چیئرمین شعبہ ابلاغ عامہ، اور متین الرحمان مرتضیٰ کے اہل خانہ دختران نیک اختر۔ یہ پروگرام میں وقت 10 منٹ لکھا گیا ہے میرے لیے، لیکن میرے خیال کچھ زیادہ اگر ہو جائیں تو اس کی پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ میں نے اپنے ایک چھوٹے بھائی معین الرحمان کے ساتھ، جس کی عمر 5 سال تھی، ہندوستان سے پاکستان کا سفر والدین کے بغیر کیا تھا۔ یہ سفر آگ اور خون کے دریاؤں، دم توڑتی زندگی کی سسکیوں کی سرگوشیوں اور موت کی وادیوں میں سے گزر کر پورا ہوا تھا۔ آئیے آج میں آپ کو اپنے اس سفر کی کہانی سناؤں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس ملک کو بنانے کے لیے آپ کے آباء و اجداد نے کتنی کچھ قربانیاں دی تھیں۔ میں اپنے اظہاریے کا آغاز متین الرحمان مرتضیٰ صاحب کے ان دل سے نکلے الفاظ سے کر رہا ہوں، اور چشمِ تصور سے متین صاحب کو اسٹیج پر رونق افروز دیکھ رہا ہوں۔ میں شعبہ ابلاغ عامہ کراچی یونیورسٹی اور خاص طور پر عصمت آرا صاحبہ کا ممنون ہوں کہ اس انتہائی اہم موضوع پر مجھے باوقار جمع سال سامعین کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ جناب متین الرحمان مرتضیٰ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، حلقہ صحافت کا ایک نادر اثاثہ رہے ہیں، بہت سنجیدہ، متین اسم بامسمہ، اپنے نظریات اور اصولوں پر سختی سے کاربند۔ ان کی یہ تصنیف بلکہ خود نوشت میں نے پاکستان بنتے دیکھا میرے لیے بطور خاص اس لیے اہم ہے کہ ہم نے اگست 2020 سے روزنامہ جنگ میں اپنے کالم مملکت اے مملکت اور ماہنامہ اطراف میں 2022 میں آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے حوالے سے شایان شان طریقے سے ڈائمنڈ جوبلی بنانے کی گزارشات شروع کر رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے یہ ضروری خیال کیا کہ اس وقت پاکستان میں 60% جو آبادی ہے 15 سے 64 سال کے درمیان، یعنی اکثریت، وہ 1947 کے بعد 11 سال سے لے کر 59 سال بعد تک کی پیدائش ہے۔ انہیں تو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان کن ابتر حالات میں قائم ہوا۔ آبادی کی تقسیم اور منتقلی کے وقت کیا قیامتیں برپا ہوئیں۔ مجھے خیال آیا کہ یہ بھی ریکارڈ میں محفوظ ہونا چاہیے کہ بھارت میں گھر بار چھوڑ کر آنے والے لاکھوں مہاجرین کے کیمپ کس کس شہر میں تھے، پہلا کیمپ کہاں اور کب قائم ہوا، اور آخری کیمپ کب خالی ہوا۔ میں نے ان سوالات کا جواب پاکستان کے سرکاری محکموں میں تلاش کرنا شروع کیا، یونیورسٹیوں کی ویب سائٹس دیکھی، اپنے ہاں تو کچھ نہیں ملا، لیکن امریکہ، کینیڈا، انڈیا میں کئی ویب سائٹس ملیں، کئی یونیورسٹیوں کی تحقیق سامنے آئی۔ ان کے تحقیقی مقالوں میں لاہور، قلعہ بنڈا سنگھ، قصور اور دوسرے کیمپوں میں کرب اور ابتلا کی دل ہلا دینے والی کہانیاں تھیں۔ ان دنوں امریکہ، برطانیہ کے اخبارات کے جو رپورٹر ان کیمپوں میں انسانیت کی بے بسی، بے کلی دیکھنے آئے، ان تحقیقی مقالوں میں ان رپورٹوں کے حوالے بھی ملے۔ یہ ڈسپیچز بہت ہی دردناک تھے۔ کسی کیمپ میں دوائیں نہیں تھیں، کہیں ڈاکٹر نہیں تھے،
اور کہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ متین الرحمن مرتضیٰ صاحب نے اپنی یہ رویداد قلم بند کر کے ایک ذمہ دار پاکستانی، ایک مشفق باپ اور ایک فرض شناس صحافی ہونے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ہجرت سے متعلقہ ادبیات میں اس تصنیف کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی۔ یہ کئی پہلوؤں سے ایک منفرد اسلوب رکھتی ہے۔ میں بھی ان کا ہم عصر ہوں۔ میں نے بھی 5 سال کی عمر میں امبالہ چھاؤنی سے لاہور تک کا سفر اپنے والدین اور بڑے بھائی کے ساتھ مال گاڑی کے کھلے ڈبے میں کیا تھا۔ اس ڈبے کی چھت تو نہیں تھی، لیکن میرے سر پر اپنی ماں کے آنچل کا سایہ تھا۔ خون کی گردشوں میں شامل تھا، یہ وطن دھڑکنوں میں شامل تھا۔ بستے گھر چھوڑ چل پڑے تھے سب، ایک جنوں ولولوں میں شامل تھا۔ جسم پر زخم پھول لگتے تھے، درد بھی لذتوں میں شامل تھا۔ نقش ہجرت ہیں جن کی تصویریں، میں بھی ان قافلوں میں شامل تھا۔ مال گاڑی کا وہ کھلا ڈبہ ان دنوں جنتوں میں شامل تھا، اور اس کی تعبیر ڈھونڈتے ہیں سبھی، خواب جو رت جگہوں میں شامل تھا۔ متین الرحمن مرتضیٰ، ان کے بھائی معین الرحمن، نوعمری میں کتنی جرأت مند، کتنے بے خوف اور کس دھن سے پاکستان کی طرف رواں رہے ہیں، غلامی سے آزادی کی سمت، اندھیروں سے اجالوں کی جانب۔ میری یادداشت بھی مقابلتاً کمزور ہے، پھر میں نے متین صاحب کی طرح فرض شناسی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ اپنے عظیم والد اور والدہ کی یادداشتوں کو محفوظ کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ کبھی کبھی ان کی زبانی جو واقعات، کہانیاں سنتے رہے، وہ ضرور میرے ذہن میں رہے ہیں۔ اور اب جب ڈائمنڈ جوبلی سے 2 سال قبل ہم نے یہ ذکر اذکار شروع کیا تو پورے پاکستان سے مجھے بہت پذیرائی ملی، اور جن احباب نے اپنے طور پر اپنی یادداشتیں رقم کی ہیں وہ بھی ملی ہیں۔ میاں عبدالحمید خالد راولپنڈی میں عمر کے آخری برس گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کرم کیا، اپنی خود نوشت باز یافتہ رفتگاں عنایت کی۔ وہ بھی مشرقی پنجاب کے جنگلوں، کھیتوں، کنوؤں اور مختلف کیمپوں کی سرگزشت ہے۔ 1947 کے آنسو آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کراچی نے مرتب کی، اور اس گراں قدر تحفے سے مجھے ایک سینئر ایڈیٹر جناب اقبال احمد صدیقی نے نوازا۔ یہ بہت ہی اہم حوالہ ہے۔ 11 دسمبر 1972 کے کراچی یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمود حسین نے اس کتاب کے طبع اول کا مقدمہ لکھا ہے، اور آج ہم جس کتاب کی رونمائی کے لیے یہاں جمع ہیں، اس کا حرف آغاز 21ویں صدی میں کراچی یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے 4 جنوری 2021 کو تحریر کیا ہے۔ اس عظیم ہجرت کے لیے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تصنیف و تالیف میں ایک درد کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایک طرف ہجرت کا 25واں سال ہے، دوسری جانب ہجرت کا 74واں سال۔ یہ بقول حفیظ جالندھری یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ کتنی ماؤں کی چادریں اتری، کتنی بہنوں کی چوڑیاں ٹوٹیں، کتنے بیٹوں کے لٹ گئے سہرے، کتنے خوابوں کا قتل عام ہوا، تب کہیں جا کے یہ سحر پھوٹی، لو یہ سحر تیرے حوالے ہے۔ ایک نامعلوم شاعر کے حوالے سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ 1947 کے آنسو پورے برصغیر میں ہونے والے خونریز فسادات کے مناظر پیش کر کے ہمیں آزادی کی وقت کا احساس دلاتی ہے۔ اس میں دہلی، پانی پت، میرٹھ، غازی آباد، بدایوں، مراد آباد، جالندھر، پٹیالہ، لدھیانہ، کپورتھلا، بھرت پور، پیلی بھیت، دہرادون، علی گڑھ، بہار، جمشید پور، کلکتہ، حیدرآباد، دکن، احمد آباد، بمبئی، جبل پور، الہ آباد میں نہ صرف 1947 کے آگ اور خون کے دریاؤں کی کہانیاں ہیں، بعد میں
50 اور 60 کی دہائی میں ہونے والے مسلم کش فسادات کی رپورٹیں بھی ہیں۔ متین الرحمن مرتضیٰ صاحب کی سرگزشت ان سب کتابوں سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں دشمنوں میں گھرا ہوا بچپن ہے، جب گلیوں میں کھیلنے کے دن تھے، اسکول میں دوستوں میں ہنسنے مسکرانے کے ایام تھے، تو یہ دو بھائی متین اور معین ننگے پاؤں تپتی دھرتی پر ماں باپ کے بغیر اجنبیوں کے درمیان نامعلوم منزلوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ یہ مسافرت خود بھی بہت کربناک تھی، پھر صاحب طرز صحافی کی تحریر پڑھنے والے کو بھی اسی کرب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ الفاظ کی نشست و برخاست اس درد کی عین مطابقت میں ہے۔ کتنی دہائیوں تک وہ ان زخموں، ان حادثوں اور ان چوٹوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے۔ لاہور تک ان کا راستہ قدم قدم خطرات سے معمور ہے۔ فیصل آباد میں ایک مل مالک ہیں محمد اسلم، ان کے والدین لدھیانے سے لٹ پٹ کر آئے تھے۔ وہ اپنے ابا سے کہانیاں سنتے تھے۔ انہوں نے ہمت کی، پورے پاکستان میں لدھیانے کے ایسے 700-800 گھرانے ڈھونڈے، ان سے داستانیں سنی۔ 1500 صفحات پر مشتمل بڑے سائز کی کتاب لدھیانے کے مسلمانوں پر کیا گزری تاریخ کے حوالے کر دی، جس میں نادر تصویریں بھی ہیں، نقشے بھی اور خطوط بھی، اور ان میں ایک خط ان کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نام ہے، جس میں انہی مشکلات کا ذکر کیا گیا۔ اور دیکھیں، اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس خط کا جواب بھی دیا جو اسی کتاب میں شامل ہے۔ نئی نسل کی آگاہی کے لیے عرض کروں کہ قیام پاکستان کے وقت یہ اپنا شہر کراچی ملک کا دارالحکومت تھا۔ یہاں مرکزی حکومت ہوتی تھی، ایک وزارت مہاجرین تھی جس کی ذمہ داری تھی مہاجرین کا خیر مقدم، ان کی آباد کاری، ان کی رجسٹریشن۔ دارالحکومت جب راولپنڈی منتقل ہوا تو سارا ریکارڈ اس بے دردی سے لے جایا گیا کہ اب ان دنوں کی دستاویزات میسر نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے نیشنل آرکائیوز میں بھی مہاجرین، مہاجر کیمپوں، آباد کاری اور کلیم کے بارے میں بہت کم ریکارڈ ملتا ہے۔ زیادہ تر انڈیا آفس لائبریری لندن سے حاصل کیا گیا۔ اسلام آباد میں 90 کی دہائی میں قائم کردہ نیشنل ڈاکومنٹ سینٹر نے بڑی مشکل سے کچھ ڈاکومنٹ حاصل کر کے 1993 میں ایک سلسلہ انگریزی میں شروع کیا ہے، دا جرنی ٹو پاکستان، اے ڈاکومنٹیشن آن ریفیوجیز آف 1947۔ یہ بہت ہی نادر دستاویزات ہیں، بیانات، خطوط لائق تحسین ہیں۔ اس سینٹر کے محتمم حضرات نے خود اعتراف کیا ہے کہ متعلقہ دستاویزات سرکاری ریکارڈ محفوظ نہیں رکھا گیا۔ مختلف محکموں اور دفاتر میں کاغذات میں دبے مسودے تلاش کیے گئے۔ ہم نے اسی ڈاکومنٹ میں سے قومی ترانے کے خالق ابو الحسن حفیظ جالندھری کے اہل خانہ کی شملہ سے لاہور منتقلی کی داستان ماہنامہ اطراف میں شائع کی۔ حفیظ جالندھری صاحب کسی میٹنگ کے سلسلے میں پہلے سے لاہور موجود تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی کہ ان کے خاندان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو وہ یہاں سے فوجی ٹرک لے کر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو آتے ہوئے بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ رودات جناب حفیظ جالندھری نے اردو میں قلم بند کر کے سرکار کے حوالے کی، اس کا اب انگریزی ترجمہ دستیاب ہے، اصل اردو بیان انہیں نہیں مل سکا۔ بہرحال نیشنل ڈاکومنٹیشن کی یہ کوششیں بھی قابل قدر ہیں۔ اب آگے دیکھیں وہ مزید کیا کیا دستاویزات منصۂ شعور پہ لاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ کی ویب سائٹ سے ہمیں پنجاب میں قائم مہاجر کیمپوں کی حالت زار کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ملی، جسے محقق الیاس چٹھا نے مرتب کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے اخبارات اور ریڈیو کے نمائندوں نے خود آ کر جو دیکھا، ان کی رپورٹیں مرتب کی گئی ہیں۔ کچھ حوالے ان بیانات کے ہیں جو ان کیمپوں میں آ کر خدمات انجام دینے والے مشنری ڈاکٹروں اور نرسوں نے اپنے اپنے ملک واپس جا کر قلم بند کیے۔ انہی